السلام علیکم. میں محمد ابراہیم شاہ پورے آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. آج ہم یورپین ممالک نے بر اعظم ایشیا میں کہاں کہاں اپنی نوآبادیات قائم کی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. خصوصاً ہندوستان کے پڑوسی ممالک سے متعلق ہم مطالعہ کریں گے. دیگر نوآبادیات کے حملوں سے اپنی نوآبادیوں کی حفاظت کرنا اور سرحدی علاقوں میں تجارت کو فروغ دے کر اپنا مفاد حاصل کرنا یہ انگریزوں کا مقصد تھا. آج ہم خصوصاً انگریزوں کے ذریعے قائم کردہ نوآبادیات کے بارے میں جانیں گے. اس میں پہلا ملک ہے میانمار. ہندوستان کے مشرق میں یہ پڑوسی ملک میانمار آتا ہے جو آسام کے قریب ہے. پہلے اس ملک کا قدیم نام برہم دیش یعنی برما تھا. میانمار میں موجود قدرتی دولت اور بازاروں کی دستیابی کی وجہ سے اس ملک پر قبضہ کرنا انگریزوں کا مقصد تھا. میانمار کے حکمرانوں نے 1760 تک میانمار کو ایک مرکزی حکومت کے زیر اثر رکھا تھا. وہ 19ویں صدی میں منی پور فتح کر کے آسام تک پہنچ گئے تھے. انگریزوں کے نقطہ نظر سے یہ خطرے کی علامت تھی. اس کے فوراً بعد ہندوستان کے گورنر لارڈ ایم ہرسٹ نے میانمار کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. یہ جنگ 2 سال تک چلی جسے پہلی برہمی جنگ کہتے ہیں. اس جنگ میں انگریز بحری بیڑے نے یعنی نیوی فوج نے رنگون یانگان بندرگاہ کو فتح کر لیا. اس کے بعد انگریزوں اور میانمار کے درمیان معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت میانمار سے انگریزوں نے منی پور واپس حاصل کر لیا. اس کے علاوہ میانمار کے کنارے والا علاقہ اور وہاں کے جنگل اور وہاں کی معدنیات کی دولت پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. انگریزوں نے میانمار سے فوجی نقصان کی بھرپائی کے طور پر ایک بڑی رقم وصول کی. میانمار کی اس وقت کی راجدھانی احوا میں انگریز سفیر کو نامزد کیا گیا, اس کا اپائنٹمنٹ کیا گیا. پہلی برہمی جنگ یعنی انگریزوں اور میانمار کے درمیان جنگ 1824 سے 1826 کے درمیان لڑی گئی, جبکہ دوسری برہمی جنگ لارڈ ڈلہوزی کے زمانے میں 1852 سے 1853 کے درمیان لڑی گئی. اس جنگ کی وجہ میانمار میں رہنے والے 2 انگریز لوگوں پر میانمار کے انتظامیہ نے جرمانہ عائد کیا تھا. ڈلہوزی نے جارج لیمبرٹ اس افسر کی قیادت میں فوجیں روانہ کر کے جنگ کا اعلان کر دیا. میانمار کے سپاہیوں کو شکست دی. رنگون، پیاگو اور پروم یہ میانمار کے علاقوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. پیاگو کا علاقہ انگریزوں نے اپنی سلطنت میں ضم کر لیا، شامل کر لیا. اس فتح کی وجہ سے انگریزوں کا میانمار کے کناروں پر اور اس کے علاقوں پر دبدبہ قائم ہوا. میانمار کے خلاف اس لڑائی میں انگریزوں کی فوج میں کئی ہندوستانی سپاہی شامل تھے. اس جنگ کے اخراجات کا بوجھ ہندوستانیوں پر ڈالا گیا. تیسری برہمی جنگ
1885 میں ہوئی۔ اس جنگ کی وجہ میانمار اور فرانس کے بڑھتے ہوئے تعلقات تھے۔ فرانسیسیوں نے انڈو چائنا یعنی ویتنام اس ملک میں اپنا دبدبہ قائم کیا تھا۔ یہ انگریزوں کو آگامی خطرہ محسوس ہوا۔ اس سے قبل میانمار کے راجا تھیبا نے اٹلی اور جرمنی ان یورپی ممالک سے تجارتی معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے فرانس کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا تھا۔ اسی دوران تھیبا راجا نے بامبے برما ٹریڈنگ کارپوریشن اس انگریز تجارتی ادارے پر جرمانہ عائد کیا تھا۔ لارڈ ڈفرن نے میانمار سے جنگ کرنے کے لیے فوجیں روانہ کی۔ اس جنگ میں انگریزوں نے منڈالے یہ شہر فتح کر لیا۔ تھیبا راجا انگریزوں کی پناہ میں آیا اور اس نے شکست قبول کر لی۔ شمالی میانمار کا علاقہ انگریزوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد 1935 کے ایکٹ کے تحت انگریزوں نے میانمار کو ہندوستان سے الگ کر دیا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی سے متاثر ہو کر جنوری 1948 میں میانمار آزاد ہوا۔ ہمالیہ کی وادیوں میں آباد نیپال ایک چھوٹا ملک ہے۔ انگریزوں نے اپنے نمائندے نیپال روانہ کیے تھے تاکہ ان کے تعلقات نیپال سے قائم ہو جائیں، لیکن وہاں سے انگریزوں کو اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ اس لیے انگریزوں اور نیپال کے درمیان جنگ ہوئی۔ نیپالیوں کے پاس 10 سے 12 ہزار جبکہ انگریزوں کے پاس 30,000 سپاہی تھے۔ انگریزوں نے نیپال پر حملہ کر دیا۔ نیپالی فوج نے انگریزوں کو بہت پریشان کر دیا۔ انگریزوں نے 1816 میں نیپال کو مکوان پور، جو نیپالی ایک علاقہ ہے، میں شکست دی۔ اس کے بعد ہوئے معاہدے کے تحت انگریزوں نے ترائی، کماؤں، گڑھوال یہ علاقے اپنے قبضے میں کر لیے۔ کھاٹمانڈو جو نیپالیوں کی راجدھانی ہے، اس میں انگریزوں نے اپنا سفیر نامزد کیا۔ 1923 میں انگریزوں نے نیپال کی سالمیت اور اس کے وجود کو منظوری دی۔ سکم ہندوستان کے اطراف کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرنا انگریزوں کا مقصد تھا۔ ہندوستان کے شمالی سرحد پر بھوٹان، بنگال، نیپال اور تبت سے گھرا ہوا سکم یہ ایک چھوٹی ریاست تھی۔ 1815 میں سکم کے راجا نے دارجلنگ کے اطراف کا علاقہ انگریزوں کے سپرد کر دیا، جس کے عوض راجا کو انگریزوں کی طرف سے سالانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بعد میں لارڈ ڈلہوزی نے فوج روانہ کر کے سکم کے مزید علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ سے سکم انگریز تاجروں کے لیے کھلا ہو گیا۔ اس وجہ سے ہندوستان تبت تجارت پر ٹیکس وصول کرنے کا حق انگریزوں کو مل گیا۔ 1886 میں تبت کے لوگوں نے سکم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہی انگریزوں نے تبت کے لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی کی۔ 1890 میں انگریز چین معاہدے کے تحت سکم انگریزوں کے زیر حفاظت ملک ہے، اس بات کو تسلیم کر لیا گیا۔ دارجلنگ علاقے کے چائے کے باغات کی حفاظت کرنا انگریزوں کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔ سکم کو بفر زون
یعنی غیر وابستہ ملک بنا کر اس کے اندرونی انتظامی حکومت اور غیر ملکی پالیسی کو انگریزوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا، لیکن سکم کا درجہ ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم رہا۔ 1975 میں سکم کی عوام نے ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اسی وقت سے سکم ہندوستان کی ایک آزاد ریاست تسلیم کر لی گئی۔ تبت کا علاقہ ہندوستان کے مشرق میں آتا ہے۔ تبت کا علاقہ دلائی لاما بدھ مذہبی رہنما کے زیر اثر تھا۔ روس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا اور خود کے کاروبار میں اضافہ کرنا، اس مقصد کے لیے تبت کے علاقے پر انگریزوں کی نظر تھی۔ لارڈ کرزن کے دور میں انگریزوں کی فوج تبت کی راجدھانی لہاسا تک پہنچ گئی۔ 1907 میں انگلستان اور تبت کے درمیان ہوئے معاہدے کے تحت تبت میں چین کے دبدبے کو اصولاً منظور کر لیا گیا، جس کی وجہ سے چین کو آگے یعنی مستقبل میں تبت پر مکمل تسلط قائم کرنے میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوئی، اور آج تبت یہ ملک چین کے زیر اثر ہے۔ بھوٹان ہندوستان کے شمالی علاقے میں اور سکم کے مشرق میں بھوٹان یہ ملک آتا ہے۔ اس علاقے کی جغرافیائی اور تجارتی اہمیت کو جانتے ہوئے انگریز گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ نے دوستانہ تعلقات بھوٹان سے قائم کیے، جس کی وجہ سے بنگال سے تبت کے درمیان کا راستہ تجارت کے لیے کھلا ہو گیا۔ 1841 میں ایشلے ایڈن انگریز افسر نے بھوٹان کے خلاف جارحانہ قدم اٹھایا۔ 1865 میں بھوٹان اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ہوئے معاہدے کے تحت بھوٹان نے فتح کیے ہوئے علاقے انگریزوں کو واپس لوٹانا اور اس کے عوض انگریز بھوٹان کے راجا کو سالانہ تنخواہ دینا، یہ دو باتیں طے کی گئیں۔ 1910 کے معاہدے کے تحت بھوٹان کے راجا نے حفاظتی اور غیر ملکی پالیسی کے حقوق انگریزوں کو دیے۔ انگریزوں نے بھوٹان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنے کی گواہی دی۔ 8 اگست 1949 کو بھوٹان اور ہندوستان کے درمیان ہوئے معاہدے کے تحت حفاظت سے متعلق پالیسی میں ہندوستان کا کردار بطور صلاح کار کے ہوگا تسلیم کر لیا گیا۔